بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ مارکھور میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے افغان طالبان کا، جو افغانستان کو فتح کر چکے ہیں۔ افغان طالبان جو تقریباً 20 سال بعد دوبارہ کابل کو فتح کر چکے ہیں اور وہاں پہ اپنا نظام قائم کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اسلامی نظام۔ انہوں نے اس چیز کا عندیہ بھی دے دیا، پریس کانفرنس میں بھی ایک دو دفعہ کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے، جس سے مغربی ممالک کو کوئی اعتراض اور کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان نے جو 20 سال پہلے وہاں پہ ایک اقتدار بنایا تھا، وہ کس وجہ سے بنایا تھا، یعنی کہ ملا عمر انہوں نے بندوق کیوں اٹھائی؟ وہ تو ایک مدرسے کے استاد تھے، افغانستان میں ایک مدرسے کے استاد تھے، انہوں نے بندوق کیوں اٹھائی؟ اب ان کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ افغانستان کا حال کراچی سے بھی ابتر تھا۔ جب ملا عمر نے بندوق اٹھائی، اس سے پہلے افغانستان کا حال کراچی سے بھی ابتر تھا، یعنی کہ جس طرح کراچی میں بھتہ خوری پرچی یہ وہ، اسی طرح افغانستان کی صورتحال تھی، بلکہ اس سے بھی ابتر تھی صورتحال افغانستان کی۔ وہاں پہ اگر کسی نے اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، اچھا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی کن پٹی پہ بندوق رکھ دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا 2 پیسے۔ اور لاشیں وہاں پہ کابل میں، جلال آباد میں لوگوں کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوتی تھیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور جگہ جگہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے، یعنی کہ جیسے ایک ہی شہر میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانا ہے تو وہاں پہ چیک پوسٹیں قائم تھیں اور وہ بھتہ لیتے تھے کہ یہاں سے اس طرف جانا ہے تو بھتہ دو۔ تو یہ حالت تھی ادھر کی۔ تو ملا عمر نے اپنے کچھ اساتذہ کے ساتھ مل کے، یعنی کہ مدرسے کے اساتذہ سے مل کے میٹنگ کی، بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تو مکمل ناکام ہو چکی ہے افغانستان میں امن لانے کے لیے، کیونکہ بہت شدید خانہ جنگی تھی، ہر کوئی کہتا تھا یہ علاقہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو ملا عمر نے فیصلہ کیا، مل کے میٹنگ کی کہ اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومت تو ہے نہیں، ناکام ہے۔ تو 1992 کے نزدیک لگ بھگ انہوں نے کارروائیاں شروع کی، انہوں نے اسلحہ اٹھایا، اور جیسے ہی افغانستان کے کچھ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ پہلی چیک پوسٹ پہ پہنچے تو وہ پہلی چیک پوسٹ والے ان کو دیکھ کے ان کی دہشت سے ہی بھاگ گئے کہ اتنا زیادہ بڑا مجمع ہتھیار لے کے ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کرتے انہوں نے پورے افغانستان کو اس بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، ڈرگ مافیا اور اس طرح کے بہت سے مافیا سے نجات دلائی، اور افغانستان میں ایک مستحکم اور پرامن حکومت قائم کی اور شریعت نافذ کی۔ افغان طالبان کے دور میں یہ حالت تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ، ملا عمر نے ایک دفعہ حکم جاری کیا تھا کہ کوئی پوسٹ کاشت نہیں کرے گا، یعنی کہ جس سے ڈرگز بنتی ہیں، وہ فصل کوئی کاشت نہیں کرے گا کسان۔ ان کے اس حکم کے بعد پورے افغانستان میں کسی کسان نے 1 انچ پہ بھی پوسٹ کاشت نہیں کی۔ لیکن اب امریکہ اور خفیہ طاقتوں کو تو یہ بالکل پسند نہیں آیا کہ کوئی ایسا ملک بھی ہو جو اوپر سے پاکستان کا ہمسایہ ہے، وہاں پہ ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اور وہاں پہ شریعت نافذ ہوگی، اس کے اثرات پاکستان پہ آنے تھے۔ اب یہ واقعہ ہے 9/11 کا۔ 9/11 کے واقعے سے 20 دن پہلے افغان طالبان اپنی آزادی کا، یعنی کہ جس طرح ہم 14 اگست مناتے ہیں، اس طرح وہ اپنا آزادی کا دن منا رہے تھے، اور ان کی آزادی کا دن، وہ تاریخ ہے 1909 کی، یعنی کہ 1909 میں برٹش سے ان کا معاہدہ ہوا تھا راول پنڈی کے اندر۔ ایک واقعہ ہوا 9/11، یعنی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا گیا، وہ بہانہ بنایا گیا۔ لیکن 9/11 سے ٹھیک 20 دن پہلے، یعنی کہ 19 اگست کو افغان طالبان اپنی آزادی، یوم آزادی منا رہے تھے، جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں، اور وہاں پہ پریڈ بھی ہو رہی تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ پریڈ ہو رہی تھی اور باقاعدہ ٹینک اور یہ وہ سب کچھ، جس طرح 14 اگست ہماری منائی جاتی ہے یا 23 مارچ ہماری منائی جاتی ہے، پریڈ ہوتی ہے 23 مارچ کی، اور اپنے اسلحے کی نمائش کی جاتی ہے دشمن کے اوپر، دشمن کو دکھانے کے لیے۔ تو طالبان اس ٹائم 9/11 سے ٹھیک 20 دن پہلے اپنی یوم آزادی منا رہے تھے۔ پھر 9/11 کا واقعہ ہوا، امریکہ نے الزام لگایا القاعدہ نے یہ کیا، القاعدہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور القاعدہ کا جو اسامہ بن لادن ہے وہ افغانستان میں ہے اور ملا عمر کے سب پاس ہے۔ اس طرح بہانہ بنا کے انہوں نے کہا جی ہم افغانستان پہ حملہ کریں گے۔ بات آئی مشرف تک، مشرف سے کہا گیا ہاں بھئی تم ہمارے ساتھ ہو کہ تم ہمارے خلاف ہو۔ جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو اس ٹائم پاکستان صرف ایٹمی طاقت تھا، میزائل نہیں تھے، یعنی کہ میزائل ٹیکنالوجی بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرف یہ 9/11 کے بعد، اور مشرف جب
جتنی دیر اقتدار میں رہا ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی میزائل کا تجربہ ہوتا تھا، ہر ہفتے نئے میزائل کا تجربہ ہو رہا تھا۔ وہ اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ ایٹمی طاقت ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کو لے جانے کے لیے کوئی ایسی میزائل ٹیکنالوجی بھی ہونی چاہیے جو کسی اور ملک کا ایئر ڈیفنس یا میزائل ڈیفنس سسٹم اس کو پکڑ نہ سکے، اور جو میزائل سے حملہ کیا جائے وہ ٹھیک نشانے پہ لگے۔ تو مشرف نے اس ٹائم امریکہ کا ساتھ تو دیا، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ کئی امریکی CIA کا جو سابقہ چیف ہے وہ بھی کتاب میں لکھ چکا ہے، اور کئی امریکی طرف کر چکے ہیں کہ مشرف نے ڈبل گیم کھیلی ہے ہمارے ساتھ، ہمارا ساتھ دیا ہے لیکن اندر کھاتے میں طالبان کا ساتھ دیتے رہے، اور پاکستان نے فل سپورٹ کی ہے طالبان کی افغانستان میں۔ اس کے بعد اب 2007 میں مشرف کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے بعد 2008 میں پیپل پارٹی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جمہوریت آ گئی دوبارہ۔ تو افغانستان میں جنگ جاری رہی 20 سال۔ عمران خان جو ہے وہ کہتا رہا کہ یہ جنگ کا کوئی حاصل نہیں ہے، ان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے، لیکن امریکہ نہیں مانا، وہ اپنی طاقت کے نشے میں ان پہ چڑھائی کرتا رہا۔ اور اسی دوران پاکستان میں انہوں نے TTP لانچ کی، تحریک طالبان پاکستان، جن کا کام تھا پاکستان میں حملہ کرنا، پاکستان کی فوج پہ حملہ کرنا، پاکستان کے شہریوں پہ حملہ کرنا، پاکستان میں خودکش دھماکے کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ طالبان جو افغانستان میں ہیں انہوں نے کبھی بھی افغانستان میں کوئی خودکش حملہ نہیں کیا، نہ انہوں نے کبھی اپنے شہریوں کو مارا ہے۔ انہوں نے مارا تو امریکی فورسز کو مارا، انہوں نے مارا تو افغان فورسز کو مارا جو ان کے خلاف میدان جنگ میں تھے۔ لیکن TTP نے ہمیشہ پاکستانی عوام پہ حملے کیے۔ آپ اگر سوات وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے کیا طریقہ کار کیا تھا، اور وزیرستان آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، وہاں پہ قبائلی ہیں کہ ان کا کیا طریقہ کار تھا، یہ کیسے کاروائیاں کرتے تھے۔ بہرحال TTP ایک دہشت گرد تنظیم تھی جس کو CIA اور RA کی فنڈنگ حاصل تھی، اور NDS کے ذریعے ان کو ساری معاونت ملتی تھی۔ دین اسلام میں ایسے لوگ جو کہ خود کو مسلمان کہہ کے اور مسلمانوں کو ہی قتل کرتے ہیں، ان کو خوارج کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ خوارج ہیں، دین سے خارج ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں نا کہ پینٹاگون نے بھی بیان دے دیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو افغانستان میں تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے بھی یہ بیان دیا ہے۔ تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ کیا اب آپ کا جو دشمن ہے امریکہ، یعنی کہ اس کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی ہے افغانستان میں، اور طالبان کی مدد کے ساتھ۔ اب خوارج جو ہیں، خوارج کی یہ ہمیشہ سے کارروائی رہی ہے، اور خوارجوں کو بنانے والا کون ہے؟ یہودی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خوارج پیدا کیے گئے، منافقین پیدا کیے گئے جو خود کو سچا مسلمان کہہ کے دوسروں کو مارتے تھے، اور یہ TTP کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ یہ بات ساری کھل کے سامنے آ چکی ہے اب اس ٹائم جب طالبان نے افغانستان فتح کیا ہے۔ وہاں پہ بہت سی ڈاکومنٹس نکلی ہیں جو کہ یہ بات واضح کر رہی ہیں، اور پاکستانی کرنسی بھی نکلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بارڈر کے اوپر 3.5 ارب پاکستانی کرنسی بھی دریافت کی ہے، انہوں نے قبضے میں کی ہے افغان طالبان نے، جو ان کے کونسل خانے سے نکلی ہے انڈیا کے، اور NDS کے دفتروں میں اور امریکہ کے کونسل خانوں میں بہت سی دستاویزات نکلی ہیں، جن میں اگلے 5 سالوں کا بھی پلان تھا کہ پاکستان میں کیسے بلوچستان میں BLA کو سپورٹ کرنا ہے اور انتشار پھیلانا ہے، اور پاکستان میں کس طرح CPEC کو برباد کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 2015 کے نقشے سے امریکہ ویسے ہی پاکستان کو مٹا چکا تھا، کہ اب جب دنیا کا نقشہ پیش کیا گیا تھا ٹائم میگزین میں تو اس میں پاکستان نہیں تھا۔ یہ 2015 میں اپنی طرف سے پاکستان ختم کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے وہ دنیا کی تو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ TTP جو کہ پاکستان میں جعلی طالبان تھے وہ بنائے گئے تھے۔ جعلی طالبان نے عورتوں پہ بھی ظلم کیا، لوگوں کے سر کاٹے، گردنیں کاٹیں، ہماری فوج کے سر کاٹ کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا۔ اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا مرضی دشمن ہو۔ اب آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا عابد کرزئی طالبان کا دشمن نہیں؟ کیا دوستم طالبان کے دشمن نہیں؟ اور بھی کئی ہیں جو طالبان کے دشمن ہیں، لیکن انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایک تاریخ دہرائی ہے اسلام کی۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا اس سے کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرز پہ آج افغان طالبان نے افغانستان میں عام معافی کا اعلان کیا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ داعش، TTP، القاعدہ،
یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں، بس برانڈ کا نام بدلا جاتا ہے۔ امریکہ کی یہ پالیسی ہے، برانڈ کا نام بدل کے ایک علاقے میں ان کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وہاں پہ دہشت گردی ہے، ہم آ رہے ہیں۔ اور بھائی تم اپنا ملک سنبھالو، تمہارا کیا کام افغانستان سے، تمہارا کیا کام ویتنام میں، تمہارا کیا کام ادھر تائیوان میں، یا تمہارا کیا کام ہے ادھر ساؤتھ چائنا سی میں؟ تم اپنا ملک سنبھالو، کیوں جنگیں مسلط کرتے ہو لوگوں پہ؟ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔